امی مجھے شادی کرنی ہے، احمد نے اچانک کہا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھی سائرہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ احمد آرام سے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جیسے اس نے کوئی عام سی بات کی ہو۔ سائرہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اچھا جناب، کس سے شادی کرنی ہے؟ کہیں کوئی پسند تو نہیں آ گئی؟ احمد چند لمحے سوچنے لگا، پھر بولا، وہ خالہ نسرین کی بیٹی ہے نا، شاید نام زارا ہے۔ یہ سن کر سائرہ بیگم کی حیرت اور بڑھ گئی، تم نے اسے کب دیکھا؟ وہ تو لاہور میں رہتے ہیں۔ احمد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، دیکھا تو نہیں، مگر جب شادی کرنی ہی ہے تو اپنوں میں کیا برائی ہے؟ ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ اتنے میں احمد کی چھوٹی بہن مریم، جو کافی دیر سے چھپ کر سب سن رہی تھی، ہنستے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ بھائی، آپ واقعی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ احمد نے اسے گھورا تو وہ شرارتی انداز میں بولی، بھائی وہ بہت کالی ہے اور پچھلے سال اس کے بالوں میں بیماری ہو گئی تھی، اس لیے خالہ نے اس کا سر ہی منڈوا دیا تھا۔ احمد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مگر وہ ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے مریم نے ایک اور تیر چھوڑ دیا، اور بھائی اسے ناخن کھانے کی بھی بری عادت ہے۔ سائرہ بیگم دونوں کی باتیں سن کر ہنسی روکنے لگی، مگر احمد نے ضدی انداز میں کہا، تو کیا ہوا؟ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے۔ مریم نے آنکھیں گھمائی اور ہنستے ہوئے بولی، بھائی ابھی بھی وقت ہے، مان جائیں، ورنہ بعد میں مت کہنا کہ بہن نے بتایا نہیں تھا۔ احمد نے جھنجھلا کر صوفے سے تکیہ اٹھایا اور مریم کی طرف پھینک دیا۔ مریم تکیہ پکڑ کر زبان چڑھاتی ہوئی بھاگ گئی، جبکہ سائرہ بیگم ہنستے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر خالہ نسرین کو رشتہ بھجوا دیتے ہیں۔ احمد مطمئن ہو کر سر ہلانے لگا، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہی ضد آگے چل کر اس کی زندگی کو ایک عجیب موڑ دینے والی ہے۔ اسی وقت شہر کے دوسرے حصے میں زارا اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور معصوم سا چہرہ اسے بے حد خوبصورت بناتا تھا۔ نسرین بیگم کمرے میں آئی اور پوچھا، بیٹا آج اکیڈمی نہیں گئی؟ زارا نے موبائل سے نظریں اٹھا کر کہا، امی آج دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نسرین بیگم سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی تو زارا کی نظر موبائل میں موجود ایک تصویر پر پڑی۔ وہ احمد کی تصویر تھی۔ سفید شرٹ پہنے وہ کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور اس کی گہری آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ زارا کچھ لمحے تصویر کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ ہیں احمد صاحب، وہ آہستہ سے بولی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی اس کی زندگی میں ایک ایسی کہانی شروع ہونے والی ہے جس میں ضد، غلط فہمیاں اور محبت تینوں شامل ہوں گے۔ اگلے دن صبح احمد حسب معمول ناشتے کی میز پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہی بات گھوم رہی تھی۔ اس نے ضد میں آ کر تو کہہ دیا تھا کہ وہ زارا سے شادی کرے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ سائرہ بیگم چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، بیٹا میں نے کل تمہارے ابو سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دو دن میں ہم لاہور جا کر رشتہ پکا کراتے ہیں۔ احمد نے چونک کر ماں کو دیکھا، مگر اب وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا ہو۔ اتنے میں مریم بھی آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بھائی ابھی بھی وقت ہے، اگر ڈر لگ رہا ہے تو میں امی کو منع کر دیتی ہوں۔ احمد نے اسے گھورا، تم بس خاموش رہو۔ مریم ہنس پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ ادھر لاہور میں زارا اپنی دوست فائزہ کے ساتھ اکیڈمی میں بیٹھی تھی۔
اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اسکرین پر احمد کی تصویر کھلی ہوئی تھی۔ فائزہ نے موبائل چھین کر تصویر دیکھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یار زارا، یہ کون ہے؟ اتنا ہینڈسم لڑکا۔ زارا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کوئی خاص نہیں، خالہ کا بیٹا ہے۔ میرے لیے رشتہ آیا تھا مگر میں نے منع کر دیا۔ فائزہ نے فوراً شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سچ بتاؤ، اتنے اچھے لڑکے کو تم نے ریجیکٹ کر دیا؟ زارا ایک لمحے کو اٹکی مگر پھر فوراً بولی، ہاں کیونکہ اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ فائزہ نے دلچسپی سے پوچھا، کیسی عادتیں؟ زارا نے بات گھٹتے ہوئے کہا، وہ بہت مغرور ہے اور شاید سگریٹ بھی پیتا ہے۔ فائزہ نے حیرانی سے سر ہلایا مگر زارا کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے احمد کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بس تصویر دیکھ کر ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ شام کو جب زارا گھر آئی تو اس کی امی نسرین بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، ایک بات بتانی تھی، تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، وہ لوگ کل یہاں آ رہے ہیں۔ زارا چونک گئی۔ کیوں؟ نسرین بیگم نے مسکرا کر کہا، تمہارا رشتہ پکا کرنے۔ زارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی تاکہ اس کی امی اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ نہ دیکھ سکیں۔ اس کے ذہن میں احمد کی وہ تصویر گھوم رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی کل وہ لڑکا اس کے سامنے ہوگا جس کی تصویر دیکھ کر وہ اتنی دیر سے سوچوں میں گم تھی۔ دوسری طرف احمد بھی اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ضد اب واقعی اسے ایک ایسے موڑ پر لے آئی ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی۔ اگلے دن صبح احمد کی فیملی لاہور جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر میں ہلکی سی مصروفیت تھی مگر احمد کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر وہ ایک ایسی لڑکی سے ملنے جا رہا ہے جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ مریم اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی، بھائی تیار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھابھی آپ کو دیکھ کر ہی انکار کر دیں۔ احمد نے گور کر اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مریم جتنا زیادہ بولے گی اتنا ہی مزہ لے گی۔ سائرہ بیگم نے سب کو جلدی کرنے کا کہا اور تھوڑی دیر بعد گاڑی لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر احمد کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا مگر اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ آخر زارا کیسی ہوگی۔ ادھر زارا کے گھر میں بھی خاص گہما گہمی تھی۔ نسرین بیگم صبح سے ہی گھر کی صفائی اور مہمانوں کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ زارا اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے بال بنا رہی تھی مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے۔ فائزہ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے کہ اتنا ہینڈسم لڑکا تم نے ریجیکٹ کر دیا۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے موبائل اٹھایا اور احمد کی تصویر دوبارہ دیکھنے لگی۔ تصویر میں وہ پوری اعتماد انداز میں مسکرا رہا تھا۔ زارا کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ دوپہر کے قریب احمد کی فیملی زارا کے گھر پہنچ گئی۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھ گئے اور رسمی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ احمد خاموشی سے بیٹھا تھا مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد نسرین بیگم نے مسکرا کر کہا، میں زارا کو بلا کر لاتی ہوں۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور زارا اندر آئی۔ ہلکے گلابی سوٹ میں وہ بہت سادہ مگر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ احمد نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ دوسری طرف زارا نے بھی چوری سے احمد کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کو اس کا دل رک سا گیا کیونکہ تصویر کے مقابلے میں احمد حقیقت میں کہیں زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔
مریم نے احمد کی طرف دیکھ کر آستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی یہی ہے آپ کی ہونے والی بیگم۔ احمد نے گورا مگر اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس خاموش سی ملاقات کے پیچھے احمد کی ضد ابھی بھی زندہ تھی، اور وہ دل ہی دل میں ایک ایسا فیصلہ کر چکا تھا جو آگے جا کر سب کی زندگیوں کو بدل دینے والا تھا۔ ڈرائنگ روم میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ زارا آ کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ احمد کبھی کبھار چوری سے اسے دیکھ لیتا اور پھر نظریں ہٹا لیتا۔ سائرہ بیگم اور نسرین بیگم آپس میں باتوں میں مصروف تھی، جبکہ حارث صاحب اور وسیم صاحب بھی رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ مریم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ احمد کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سمجھ رہی تھی۔ اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ احمد پہلی ہی نظر میں زارا کی خوبصورتی سے متاثر ہو چکا ہے، مگر اپنی ضد کی وجہ سے کچھ ظاہر نہیں کر رہا۔ کچھ دیر بعد نسرین بیگم نے زارا کو چائے لانے کا اشارہ کیا۔ زارا اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو مریم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ کچن میں پہنچ کر مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہی زارا ہے نا؟ زارا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے میرے بھائی نے تو آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سن رکھی تھی، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ مریم نے مزید شرارت سے کہا، ویسے سچ بتاؤں، میرا بھائی باہر جتنا مغرور لگتا ہے اندر سے اتنا ہی ضدی بھی ہے۔ ادھر ڈرائنگ روم میں احمد خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کے ذہن میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے تو صرف ضد میں آ کر رشتہ مانگا تھا، مگر اب جب اس نے زارا کو دیکھا تو اس کا دل پہلی بار واقعی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ہی باتوں میں پھنس چکا ہے۔ اگر وہ اب انکار کرتا تو سب کے سامنے شرمندگی ہوتی، اور اگر مان جاتا تو اس کی ضد ٹوٹ جاتی۔ چائے آنے کے بعد سب نے دوبارہ بات چیت شروع کی۔ کچھ دیر بعد حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی نسرین بیگم کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وسیم صاحب نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ سائرہ بیگم نے احمد کی طرف دیکھا جیسے اس کی رائے جاننا چاہتی ہو۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، جی مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سنتے ہی کمرے کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ مٹھائی منگوائی گئی اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ زارا خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بات اتنی جلدی طے ہو جائے گی۔ مگر احمد کے دل میں اب بھی عجیب سا طوفان برپا تھا۔ باہر سے وہ خاموش اور سنجیدہ بیٹھا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ سوچ رہا تھا کہ یہ رشتہ اس نے ضد میں مانگا تھا، اور شاید ایک دن اسی ضد کی وجہ سے وہ ایسا قدم اٹھا لے گا جو سب کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جائے گا۔ منگنی کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان میل جول بڑھنے لگا تھا۔ گھر میں اکثر احمد کا ذکر ہونے لگا تھا اور رشتہ دار بھی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ زارا بظاہر سب کے سامنے نارمل رہتی تھی، مگر جب بھی وہ اکیلی ہوتی تو اس کے ذہن میں احمد کا چہرہ گھومنے لگتا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچنے لگی ہے۔ کبھی وہ احمد کی سنجیدہ آنکھوں کو یاد کرتی تو کبھی اس کی خاموش طبیعت کو۔ دوسری طرف احمد بھی اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھورتا رہتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس رشتے تک تو پہنچ گیا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ حالات اس کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ ایک شام احمد اپنے دوست حمزہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حمزہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ یار تم پاگل ہو کیا؟ اتنی خوبصورت لڑکی سے منگنی ہو گئی ہے اور تم خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو۔ احمد نے گہری سانس لی، بات یہ نہیں ہے، میں نے یہ رشتہ صرف اپنی ضد میں ماننا تھا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو اب کیا مسئلہ ہے، شادی کر لو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے سب کچھ میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے۔
ادھر زارا کے گھر میں بھی شادی کی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ نسرین بیگم اکثر کہتی تھی کہ جلدی سی تاریخ طے کر لینی چاہیے تاکہ سب کام وقت پر ہو جائے۔ ایک دن جب یہ بات دوبارہ چلی تو زارا نے ہلکے سے اعتراض کیا، امی ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ نسرین بیگم نے مسکرا کر کہا، بیٹا رشتے جلدی طے ہو جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ زارا خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، جیسے آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ اسی رات احمد اپنے کمرے میں بیٹھا کافی دیر تک سوچتا رہا۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کسی کو میسج کیا۔ میسج بھیجنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی پر اسرار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اس فیصلے کے بعد حالات ایک نیا رخ اختیار کرنے والے ہیں، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ ضد ایک دن اسے اسی لڑکی کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گی جسے وہ آج صرف ایک ضد سمجھ رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں آہستہ آہستہ شروع ہو چکی تھی۔ دونوں گھروں میں خوشی کا ماحول تھا، مگر اس خوشی کے پیچھے احمد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہنے لگا تھا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا تھا۔ سائرہ بیگم نے کئی بار اس سے پوچھا بھی کہ وہ اتنا خاموش کیوں رہتا ہے، مگر احمد ہر بار یہی کہہ دیتا کہ وہ صرف تھکا ہوا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے ہی فیصلوں میں الجھ چکا تھا۔ ایک طرف اس کی ضد تھی اور دوسری طرف زارا کی معصوم آنکھیں جو بار بار اس کے ذہن میں آ جاتی تھی۔ ادھر زارا کے گھر میں شادی کی تیاریوں کی وجہ سے کافی مصروفیت تھی۔ نسرین بیگم رشتہ داروں کے ساتھ کپڑوں اور زیورات کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ زارا کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی تو کبھی اچانک خاموش ہو جاتی۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا، جیسے وہ احمد کو جانے بغیر ہی اس کے قریب محسوس کرنے لگی ہو۔ فائزہ نے ایک دن مذاق میں کہا، لگتا ہے تمہیں اپنے ہونے والے شوہر سے محبت ہو رہی ہے۔ زارا نے فوراً انکار کیا، مگر اس کے گلابی ہوتے گال اس بات کی تردید کر رہے تھے۔ دوسری طرف احمد ایک رات دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر ایک کاغذ رکھا تھا۔ وہ بار بار کچھ لکھتا پھر مٹا دیتا۔ آخرکار اس نے گہری سانس لی اور چند الفاظ لکھ دیے۔ کاغذ کو فولڈ کر کے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ گئی تھی، جیسے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔ کچھ دن بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ زارا دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی اور واقعی کسی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ابو وسیم اسے دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ زارا نے مسکرا کر اپنے آنسو چھپا لیے۔ گھر میں مہمان آ چکے تھے اور سب بارات کا انتظار کر رہے تھے، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور بارات نہیں پہنچی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا، مگر 5 بجنے کو آ گئے تھے۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ نسرین بیگم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وسیم صاحب نے احمد کے گھر فون ملایا، مگر فون بند چل رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور احمد کے والد حارث صاحب اور سائرہ بیگم اندر آئے، مگر ان کے ساتھ بارات نہیں تھی۔ ان کے چہروں پر شرمندگی اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وسیم صاحب نے حیرت سے پوچھا، بھائی صاحب بارات کہاں ہے؟ حارث صاحب نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ آہستہ سے کہا، احمد گھر سے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نسرین بیگم کے ہاتھ سے دوپٹہ پھسل گیا اور زارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر احمد ایسا کیوں کر گیا، اور دوسری طرف احمد اپنی گاڑی تیز رفتاری سے شہر سے دور لے جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ضد جیت لی ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہی لڑکی اس کی زندگی میں واپس آئے گی اور اس کی ساری انا توڑ دے گی۔ احمد کے بھاگ جانے کے بعد زارا کے گھر میں قیامت کا سا منظر تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ خاموشی سے جانے لگے تھے اور ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ نسرین بیگم صدمے سے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ وسیم صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زارا ابھی تک دلہن کے لباس میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اس کے دل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بری طرح توڑ دیا ہو۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا دن آئے گا کہ اس کی بارات آنے سے پہلے ہی اس کی عزت کو یوں ٹھکرا دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد زارا آہستہ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ احمد، تم نے آج میری بےعزتی کی ہے، مگر یاد رکھنا ایک دن تمہیں اسی لڑکی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں ایک عہد کر لیا کہ وہ اب کمزور نہیں پڑے گی۔ ادھر احمد شہر سے دور ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ شروع میں اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ضد جیت لی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا تو زارا کا آنسوؤں بھرا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ اسے پہلی بار احساس ہونے لگا کہ اس نے صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ دو خاندانوں کے دل توڑے ہیں۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، مہینے گزر کے زارا نے خود کو مضبوط بنا لیا۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک اچھی جاب حاصل کر لی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور مضبوط نظر آنے لگی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن ایک بزنس میٹنگ میں احمد کی نظر اچانک ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ سیاہ سوٹ میں پوری اعتماد انداز میں کھڑی سب سے بات کر رہی تھی۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا کیونکہ وہ زارا تھی، مگر اب وہ پہلے والی معصوم سی لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ ایک مضبوط اور باوقار عورت بن چکی تھی۔ احمد کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ زارا، اس نے آہستہ سے کہا۔ زارا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں پرانی یادوں کی جھلک آئی، مگر پھر اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ جی؟ احمد نے نظریں جھکا لی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ زارا نے سرد لہجے میں کہا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ احمد کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے کبھی وہ مان بھی نہیں تھا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی ضد سمجھتا تھا، آج وہی اس کے سامنے اتنی مضبوطی سے کھڑی تھی کہ احمد کو پہلی بار اپنی انا ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زارا نے آخری بار اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ احمد وہی کھڑا رہا، کیونکہ آج اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز صرف ایک ضد کی وجہ سے کھو دی تھی۔